السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1221۔ یہ ایک اصلاحی سبق ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ ایک عورت کا خط ہے اور اس کا جواب ہے، یہ بکھرے موتی میں نے لکھا ہے۔ ایک عورت نے خط لکھا کہ میری بہن بے پردہ آتی جاتی ہے گھر پر، میرے شوہر کا دل اس پر آ گیا ہے، مجھے بندھن کی طرح ذلیل رکھتا ہے اور اس کی نگاہ میرے شوہر کی نگاہ میلی ہو گئی ہے، مجھے تو تعویذ دیجیے۔ اب جواب سنیے۔ میں نے اس کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو بلا کر چکا ہمارے پہچان والے میں تھے، اس کے شوہر کو بلا کر میں نے پوچھا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ کی بیوی ہے ماشاءاللہ، آپ کی خدمت کرتی ہے۔ تو اس کے شوہر نے بڑا عجیب جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ مولوی صاحب، یہ اس کی بہن آتی ہے یہاں، لیکن میرا دل صاف ہے اور نظر پاک ہے، میرے دل میں کوئی میل نہیں اور میری نظر پاک ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، بھئی یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ جو آپ کہتے ہو کہ میرا دل صاف ہے، میری نظر پاک ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ میں تم سے خالی اتنا پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور نظر کتنا پاک ہوگا، کہ ان کی نظر کتنی پاک ہوگی اور ان کا دل کتنا پاک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب، حضرت علی کا تو کیا پوچھنا، تو ان کی نظر بھی پاک، ان کا دل بھی پاک۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ علی، پہلی نظر معاف ہے۔ وہ نظر بھی کون سی؟ جو اچانک پڑ جائے، گھور کر دیکھنے والی نظر نہیں۔ اچانک وہ راستے میں جا رہے ہیں، کسی عورت پر نظر پڑ گئی، چلو وہ معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ مڑ مڑ کے دیکھنا، اور پھر یہ تو اس کی بہن تمہاری سالی تو گھر پر آتی ہے تمہارے، تو کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہو کہ تنہائی میں کھانا بھی ساتھ کھاتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ علی، پہلی نظر معاف ہے، مگر خبردار دوسری نظر مت ڈالنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید منع کیا تھا حضرت علی کو، دوسری نظر مت ڈالنا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ کی نظر اور آپ کا دل حضرت علی سے زیادہ صاف اور پاک ہے؟ وہ جو ہے اس کا شوہر خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے ایک مثال دی کہ اگر بجلی کا تار ننگا ہو اور پاور ہاؤس سے اس وقت بجلی بھی نہیں آ رہی، کٹا ہوا ہے لیکن بجلی کا تار ہے، تو بھی اس کو عقل مند آدمی چھوتا نہیں ہے، حالانکہ پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے، وہ ننگا پڑا ہے بجلی کا تار، لیکن چھوتا نہیں ہے۔ کہتے کہ ارے بھائی، پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے، پاؤں رکھ لے، تو جواب کیا دے گا؟ بھئی پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے، لیکن پاور ہاؤس سے بجلی آنے میں دیر تھوڑی ہی لگتی ہے، کہ سیکنڈوں کے اندر جو بجلی آ جاتی ہے۔ بس یہی اچھا ہے کہ میں اس پر پاؤں رکھوں ہی نہیں، بھائی رکھ لے، کوئی نہیں رکھتا، کہ پاور ہاؤس سے بجلی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی طرح نظر کا حال ہے کہ ابھی پاک ہے، مگر اسی نامحرم سے جس سے نظر ابھی پاک ہے، ذرا تنہائی ہوئی تو ناپاک ہونے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ یاد رکھنا کہ ناپاک ہونے میں علماء نے لکھا ہے کہ مرد کی ہڈی ایک طرف رکھ لو، آپ مر گیا آدمی اور اس کی ہڈی ایک طرف رکھو، اور عورت مر گئی اس کی ہڈی ایک طرف رکھو، اور ایک مہینے کے بعد آپ دیکھو دونوں جو چلتے چلتے جڑ جائیں گے مرنے کے بعد۔ اتنی کشش رکھی ہے اللہ نے، ہاں یہ علماء نے لکھا ہے۔ یہ تو زندگی کی بات نہیں کر رہا، مرنے کے بعد، کہ ایک عورت کی ہڈی ایک طرف رکھ لو اور دوسرے مرد کی ہڈی ایک طرف رکھ لو، اور آپ بالکل بھول جاؤ، ایک مہینے کے بعد دیکھو دونوں ملے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اس لیے ایسی غلطی مت کرنا، یہ مت کہنا میری آنکھ پاک ہے
یہ تو میری بہن کی طرح ہے، یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے، یہ تو بالکل میری فرینڈ ہے، اور یہ سب شیطانی چکر ہیں، یہ خبر رکھیو۔ اس لیے جنہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا، عمر فرقہ ان کا تقویٰ اور دینداری ذرا سے گناہ کی وجہ سے غارت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ آپ کی سالی ہے، اس سے پردہ کرنا آپ کے لیے آپ بھی پردہ کرے، وہ بھی پردہ کرے۔ ارے ملسو پردہ نہیں کرتی، کھلے بال آ جاتی ہے، وہ نہیں کرتے تو آپ کریے پردہ، آپ اپنی آنکھوں پر پردہ کریے، لیکن اس طریقے سے گھر کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاشرے میں بہت خراب ہے، سالی سے بات کر رہے ہیں، فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، اس سے جو ہے گناہ بھی ملتا ہے، اللہ کی دوری بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے بال کو مسلمان بنا دے، ہمیں ایسا تقویٰ عطا فرما جو تجھ سے قریب کر دے، اور وہ گناہ جس سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میں نے ان سے کہا آپ اپنی سالی کو دیکھتے ہو گھور گھور کر، آپ کی آنکھ زنا کر رہی ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اے اللہ ہمیں آنکھوں کے زنا سے بچا لے، اے اللہ کانوں کے زنا سے بچا لے، اے اللہ ہاتھوں کے زنا سے بچا لے، اے اللہ زبان کے زنا سے بچا لے، اور سارے گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، میرے گناہ معاف ہو گئے، آپ پڑھو گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔